ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حمیم سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. اور میں نے عرض کیا تھا، وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہے. استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا، فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا. حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر جم جاؤ، ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعتاً پالن ہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے. پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتاً اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ استقامت والے جو ہیں یہ تو اولیاء اللہ ہو گئے نا. پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، اور وہی تو اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا. یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے، کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا. لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ، کہ اس کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت. اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وہاں بھی آیا تھا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر. ویسے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہو، دونوں کا ادب ہو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا، اس لیے کہ مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے. باپ کا کیا حصہ ہے؟ وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اس نے وہ بوند ٹپکائی اور فارغ. اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے؟ وہ عورت جھیل رہی ہے، ماں جھیل رہی ہے. سارا پریگننسی کا دور جو ہے اس میں، ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جی بتلا رہا ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے. پھر جب بوجھل ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں، وہ درد ذہ ہے، پھر اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اس کے جو اس کو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے، پوتڑے دھونے ہیں. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے کہ بہرحال وہ کمائی کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، یہ بات دوسری ہے. لیکن جو مشقت ماں کی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پھر کون؟ حضور پھر والدہ تمہاری. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر، یہ ہے اخلاقی حق. قانونی حق والد کا زیادہ ہے. اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے، قانونی حق اس کا زیادہ ہے. لیکن اخلاقی حق، خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے.
جنت جو ہے وہ تو اس کے قدم تلے تحت اقدام الامہات، اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل ہوا، اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت۔ ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16 17 18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے، لیکن جسمانی بلوغت نہیں، یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ 40 برس کی ہے، یہی وجہ ہے کہ 40 برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی، حضور کو بھی 40 برس کی۔ فلما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء، ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزینی محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر، اور پھر آپ جا کر کئی دن کئی راتیں جو ہے غار حرا میں آپ تنہا رہتے تھے، خلوت گزینی، پھر وہیں پر وہی کا آغاز ہوا ہے۔ تو 40 برس کی عمر، اگرچہ استثناءات ہیں، حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، آتیناہ الحکم صبیہ، بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن عام قاعدہ و قانون وہی ہے 40 برس کا۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے اس کی میری قسمت یہ بنا دے، یہ میرا نصیب فرما دے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئیں، جنہیں تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد کے لیے بھی، اولاد میں بھی میرے لیے بہتری پیدا کر دے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصلح لی ذریتی، میری اولاد کو اصلاح کر دے، انہیں صالح بنا دے، لیکن یہاں پہ انداز جو ہے ذرا دیکھیے، اصلح لی فی ذریتی، اس لیے کہ اولاد صالح ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا، اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں، چونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی ادراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا۔ تو اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت میں، میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے۔ اسی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا، تاکہ ان کی جو ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں، ان کے امام ہیں، وہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، اور قیامت میں ایسا ہوگا حشر میں آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں، متقی ہوں۔ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی، کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا، ہم اس سے درگزر فرمائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے، جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔